रंगी अफरंग की रस्म इजरा के सिलसिले में जो तकरीब मुनक़िद की गई है, तो इस मजलिस की सदारत के लिए मेरी तजवीज़ है कि डॉक्टर शमीम हाशमी इस बज़्म की सदारत फरमाएँ। और हम लोगों की बहुत खुश नसीबी है कि हमारे बीच डॉक्टर ज़ैन रामिश जैसे शख्स मौजूद हैं, जिनकी निज़ामत इतनी उम्दा होती है कि मलिकज़ादा मंजूर अहमद की निज़ामत की याद ताज़ा हो जाती है। मेरी गुजारिश है कि वो निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। जनाब सदर की इजाज़त हो तो मैं बज़्म का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करना चाहता हूँ। तो शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इस बहुत ही मख़सूस अदबी नशिस्त में पेशोरा का साहिब सदर डॉक्टर शमीम हाशमी साहब, तमाम मुअज़्ज़ज़ अफ़राद, इंतहाई खुशी का मकाम है कि आज हम सब एक मरतबा फिर इस बहुत ही मुहतिम बिशान प्रोग्राम में शरीक हुए हैं और इसकी इनफरादियत और ख़ुसूसियत का जहाँ तक मामला है, गोया इस हवाले से किसी गुफ्तगू का किया जाना मेरे ख़्याल में सूरज को चराग दिखाने के बराबर होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत देर से जब मैं इस हवाले से सोच रहा था, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, किताब की रस्म इजरा के ताल्लुक़ से बात हो रही थी, तो बार बार ज़हन में एक बात आ रही थी कि खुदावंद कुद्दूस ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हयातो कायनात के तमाम तर मामलात में ये बातें साबित होती रहती हैं कि खुदावंद कुद्दूस जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है और जिस तरह से चाहता है देता है। किसी को बेहिसाब इज़्ज़तें देता है, किसी को बेहिसाब ज़िल्लतें देता है। मैं इस हवाले से दरअसल मेरे सामने जो एक शख्सियत है वो सैयद उबैदुल्लाह हाशमी है। आप यकीन माने कि ये रस्मी गुफ्तगू का मामला नहीं है या रस्मी गुफ्तगू का मामला नहीं है। मैं बिल्कुल सिद्क़ दिल से इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि हमेशा से उबैदुल्लाह हाशमी साहब की शख्सियत मेरे लिए काबिल रश्क रही है। जिस तरह से ये
तमाम तर एहसास सूदो ज़या से अलग होकर, किनारा कश होकर और पूरी नेक नियति के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ अदब की खिदमत में लगे रहते हैं। और बिलखुसूस सुबुकदोश होने के बाद से जिस तरह से ये लगे हुए हैं, और यही नहीं कि सिर्फ उर्दू अदब के हवाले से इनके जो काम हैं, इनके जो कारनामे हैं, इनकी जो खिदमात हैं वो काबिल ज़िक्र हैं, बल्कि फ़ारसी अदब के हवाले से और फ़ारसी ज़बान के हवाले से जो इन्होंने काम किया है वो काबिल तकलीफ है। हज़रात, आज के इस दुगुहाली के दौर में जहाँ हमें नेक नियति हमारे पास बिल्कुल नहीं है, जहाँ और लोगों को तो छोड़ दीजिए, उबैदुल्लाह हाशमी साहब का मामला ये हो सकता है कि इनका जो ख़ानदानी पस मंज़र हो वो उर्दू से ताल्लुक़ रखता हो, उर्दू की खिदमत से ताल्लुक़ रखता हो, उर्दू ज़बान से ताल्लुक़ रखता हो, उर्दू शेर व अदब से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन पेशावराना तौर पर तो उबैदुल्लाह हाशमी उर्दू की रोटी नहीं खाते हैं, उसके बावजूद उर्दू की इस तरह से खिदमत अंजाम क्या बात है। और मुझे ये कहने में कोई तहम्मुल नहीं है कि वो हजरात जो उर्दू की रोटी खाते हैं उनमें से बेशतर आज वो हैं जो उर्दू के साथ बेईमानी करते हैं, जिनका रवैया उर्दू के साथ नेकनियती का नहीं होता है, ईमानदारी का नहीं होता, दयानतदारी का नहीं होता, जिनके बच्चे उर्दू पढ़ना नहीं जानते, जो असातिज़ा उस्ताद के नाम पर अपने शागिर्दों के साथ कभी मुखलिसाना रवैया इख्तियार नहीं करते। ऐसे माहौल में अगर उबैदुल्लाह हाशमी साहब जैसा आदमी सिद्क दिल से और बगैर किसी रिया के, बगैर किसी मक्कारी के, बगैर किसी दगा के अगर उर्दू की खिदमत कर रहा है तो ये मैं उनकी अज़मत को सलाम करता हूँ, मैं उनकी अज़मत को सलाम करता हूँ। और अब मैं इस मुख्तसर सी तमहीदी गुफ्तगू के बाद इससे पहले कि ये सिलसिला आगे बढ़े, मैं बहुत ही मुखलिसाना और मुअद्दबाना गुजारिश हमारी डॉक्टर फरहत हुसैन खुशदिल साहब से होगी कि वो तिलावत कलाम पाक का मरहला पूरा हो चुका है, वो नात पाक से हम तमाम सामीन को महसूस फरमाएँ और हम लोगों को ये बरकतें हासिल करने का मौका इनायत फरमाएँ। शेर अर्ज किया है, इजाजत है। मोतबर रब की नजर में है कसीदा उनका, मोतबर रब की नजर में है कसीदा उनका, करिए जा पे उतरा या है नगमा उनका, करिए जहाँ पे उतरा, खूब फरमा या है मौला नारज़ा खाने ये, एक जहाँ भी दे के है शैदा उनका, एक जहाँ मिदहते हर की सूरत में अदा, मिदहते हर की सूरत में बयां हो कैसे, लिखा है जामी और राजी ने तराना उनका, लिखा है जामी और राजी ने तराना उनका। इसे तो पहुंच जाऊंगा। होता रब से अगर चश में बसीरत मुझको, ख्वाब में मुझको नजर आए सरापा उनका, ख्वाब में मुझे क्या बिसात अपनी है मौला का करम ये कि उन्हें
جتنا سمجھا ہے وہ در اصل ہے صدقہ ان کا، جتنا سمجھا ہے وہ در اصل ہے صدقہ ان کا، ان کی توصیف میں عاجز ہے زبان خوش دل، ان کی توصیف میں عاجز ہے زبان خوش دل، مرتبہ کرتا ہے ظاہر ورفعنا ان کا، مرتبہ کرتا ہے ظاہر ورفعنا ان کا، معتبر رب کی نظر میں ہے قصیدہ ان کا، قریہ جاں پہ اتر آیا ہے نغمہ ان کا۔ جزاک اللہ۔ نعت پاک کے اشعار سے نواز رہے تھے ڈاکٹر فرحت حسین خوشدل صاحب۔ حضرات، یہ تقریب بنیادی طور پہ کتاب کی رسم اجرا کی تقریب ہے، اور عموماً اس طرح کے موقعوں پر یہ ہوتا ہے کہ جو مقررین یا تاثر پیش کرنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور جو افراد تاثر پیش کرتے ہیں پہلے سے کتاب ان کے پیش نظر ہوتی ہے، اور اس کے مطالعے کے بعد، اس کے تجزیے کے بعد، اس کے ناقدانہ جائزے کے بعد وہ اپنے تاثرات پیش کر پاتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ معاملہ طے نہیں ہو سکا ہے، اور اس پروگرام میں بہتر اگر انتظام و انصرام کا معاملہ پیش آتا تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ ایک کلیدی خطبے کے طور پر ایک متاثر کن گفتگو پہلے کسی صاحب کی ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ نہ ہوا، لہذا اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ میں سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ کتاب کی رسم اجرا ادا کی جائے، میری گزارش ہوگی سید عبید اللہ ہاشمی صاحب سے کہ وہ کتاب کی کس نوعیت کی کتاب ہے، اس میں جو مشمولات ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کی اہمیت کیا ہے، اس پر ذرا سا روشنی ڈالیں تاکہ ہم تمام لوگوں کی ذرا معاونت ہو جائے۔ حضرات گرامی، یہ کتاب نیرنگی افرنگ دراصل شیکسپیئر اور برنارڈ شاہ کے ڈراموں کی ان کے انتخاب، سارے ڈرامے نہیں، ان کے منتخب ڈراموں کا ترجمہ ہے اردو میں، اور وہ ترجمہ لفظی ترجمہ نہیں ہے، ورنہ کافی ضخامت اس کی ہو جائے گی، مفہومی ترجمہ ہے۔ ڈرامے میں کہانی کیا ہے وہ سمجھ کر اس کو اپنی زبان میں لکھا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ انتخاب کا کیا ہو، میرا مطالعہ جہاں تک تھا اس کے مطابق ہم نے 8 ڈرامے شیکسپیئر کے منتخب کیے، اور پروفیسر رضوان جانتے ہیں کہ شیکسپیئر کے ڈرامے 2 قسم کے ہیں، ایک تربیہ ہیں، ایک المیہ ہیں۔ تربیہ کا اختتام بھی تربیہ ہے، المیہ میں خاص کردار کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو 4 ڈرامے تربیہ سے ہم نے لیے، جیسے کامیڈی آف ایررز ہیں، یا دا مرچنٹ آف وینس ہے، یا پھر ٹیمنگ آف دا شیو ہے، اس قسم سے، یا آل ویل دیٹ اینڈس ویل ہے، جس کا ہم نے انت بھلا تو سب بھلا کر کے
ترجمہ کیا ہے. اور ٹریجڈی میں جولیس سیزر ہے, اینٹونی اینڈ کلیوپیٹرا ہے, ہیملیٹ ہے, اور رومیو اینڈ جولیٹ ہے. ان سب ڈراموں میں خاص کرداروں کی موت واقع ہو جاتی ہے انجام کار. ایسی کوئی تفریق برنارڈ شاہ کے ڈراموں میں ہم نہیں کر سکے. برنارڈ شاہ کے ڈرامے ان کی ایسی شگفتہ طرز تحریر ہے جس کو انگریزی میں ایک لفظ سے موسوم کرتے ہیں وٹ. وٹ کا ترجمہ اس کو ہم لوگ اردو میں سمجھیں تو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. وٹ کو حاضر جوابی قسم کی چیز ہے کہ بر وقت برجستگی ہے نا. تو وہ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ وہ المیہ واقعات کو بھی تربیہ انداز میں پیش کرتے ہیں. ہاں, ایسا ہیومر ہے کہ ٹریجڈی کو بھی کامیڈی بنا دیتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ فرانس میں ایک انگریزوں نے فرانس کا بہت سا حصہ قبضہ کر لیا تھا اور اس کا شہزادہ بھاگا پھر رہا تھا. ایک دیہات جون آف آرک, سینٹ سے اس کے مرنے کے بعد بھی جون آف آرک, وہ اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم کو ڈیوائن آواز آتی ہے, وائسز, اور ہم کو کہا گیا ہے کہ ہم فرانس سے انگریزوں کو نکالیں اور اپنے شہزادے کی تاجپوشی کرائیں. اور وہ اٹھتی ہے اور اس کام کو انجام دیتی ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اس لڑکی کو پادری لوگ وچ یعنی چڑیل ڈکلیئر کر کے کھوٹے سے باندھ کر زندہ جلا دیتے. اتنا المناک واقعہ. اس کو انہوں نے ایسا بنایا ہے کہ کہیں پر وہ المناک نظر نہیں آتا ہے. وعلیکم السلام. آئیے بیٹھی. تو ہم نے 7 ڈرامے برنارڈ شاہ کے لیے ہیں. ایک کم رکھا ہے شیکسپیئر سے. حالانکہ شیکسپیئر عظیم ترین ڈرامہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے, لیکن برنارڈ شاہ شیکسپیئر سے کہیں زیادہ پڑھے لکھے تھے. تعلیم کے معاملے میں شیکسپیئر سے بہت آگے تھے, لیکن شیکسپیئر میں ایک خداداد صلاحیت تھی ڈرامہ کی, اس وجہ سے وہ عظیم ترین ڈرامہ نگار مانا گیا. دوسرے یہ کہ شیکسپیئر کے ڈرامے لندن کے گلوب تھیٹر میں اسٹیج کیے گئے اور برنارڈ شاہ کے ڈرامے نہیں کیے گئے. وہ پڑھنے کی چیز ہے. تو وہ کتابیں آپ لوگوں کو دی جا رہی ہیں تو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دونوں میں کیا فرق ہے, شیکسپیئر میں اور برنارڈ شاہ میں. میرا لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انگریزی ادب سے جو 2-3 اصناف اردو میں آئی ہیں, جیسے کہ افسانہ ہے, وہ پہلے اردو ادب میں نہیں تھا. پرانی داستانیں تھیں جن بھوت پری جادو ٹونا وغیرہ کی. افسانہ جو آج کی زندگی سے متعلق واقعات ہیں وہ شارٹ اسٹوریز انگلش میں تھے اور اردو میں نہیں تھے. پھر ناول, نام ہی سے ظاہر ہے کہ کوئی نئی چیز ہے. انگریزی ادب میں بھی نئی ہوگی تب تو ناول نام رکھا گیا, اور اردو میں جب آیا تو اس کا کوئی اردو لفظ متبادل نہیں ملا تو ناول ہی اختیار کر لیا گیا. اسی طرح سے ڈرامہ ہے. ڈرامہ انگریزی سے آیا اردو میں, اور اردو میں بھی وہ ڈرامہ ہی رہا. اردو میں ڈرامہ کا کوئی اردو اصطلاح نہیں قائم کیا گیا. تو یہ سب اصناف جو انگریزی ادب سے اردو میں مستعار آئی ہیں,
اس میں سب سے زیادہ کام افسانوں پر ہوا ہے. فکشن میں ہمارے پروفیسر ہمایوں اشرف فکشن کے خاص مصنف کئی کتابوں کے ہیں. وہ تو جانتے ہیں کہ فکشن میں سب سے زیادہ کام افسانوں پر ہوا ہے. افسانے بہت لکھے گئے ہیں, ناول اس سے کم اور ڈرامے اس سے بھی کم. بہت کم توجہ ڈرامہ نگاری پر دی گئی ہے اردو میں. تو اس کتاب سے ایک معیار لوگوں کو معلوم ہوگا کہ انگریزی ادب میں ڈراموں کا معیار کیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ لوگ اس طرف راغب ہوں, ڈرامہ نگاری کی طرف. تو میرا خیال ہے کہ اس پر بہتر روشنی ڈاکٹر رضوان ڈال سکتے ہیں, کیونکہ انگریزی کے پروفیسر ہیں اور پڑھاتے ہیں انہی سبجیکٹس کو. شیکسپیئر اور برنارڈ شاہ کو ہی پڑھاتے ہوں گے. انہی الفاظ کے ساتھ یہ سمجھیے کہ ایک تعارفی بات تھی جو ڈاکٹر زین رامیش نے کہا کہ تعارف کرا دیا جائے کہ کیا ہے کتاب, ہے کیا. تو یہی کتاب ہے. کہ بنیادی طور پر یہ جو کتاب ہے وہ ترجمہ نگاری سے تعلق رکھتی ہے, اور انگریزی ادب کے دو بہت ہی اہم قابل ذکر اور ناقابل فراموش نام ولیم شیکسپیئر اور جارج برنارڈ شاہ کے منتخب ڈراموں کا یہ ترجمہ ہے. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. برادران بزرگ اور برادران عزیز اور عزیزان گرامی، کتاب اور صاحب کتاب کے تعلق سے آپ لوگوں نے تشفی بخش باتیں سنی، اور اب کام بچتا ہے اس کتاب پر کچھ کرنے کا. میرا ایک مشورہ ہے آگے کے لیے کہ اگر کتاب کی رسم اجرا ہو تو اس سے کچھ دن پہلے کتاب حاضرین جو متوقع ہوں، جن سے آپ کو توقع ہو اظہار خیال کی، ان تک پہنچا دیں تاکہ صحیح طریقے سے لوگ اپنی اپنی رائے اس کتاب کی روشنی میں پیش کریں. بہرحال اس پر بھی کافی باتیں ہوئی، طویل گفتگو ہوئی، اور اتفاق سے میرے برادر عزیز ڈاکٹر رضوان صاحب تھے جو اس سبجیکٹ کے ماہر ہیں، تو ہم لوگوں نے یہاں آ کر بہت کچھ سیکھا. اس لیے
हम तमाम हाजरीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उनके कीमती मशवरों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और साहिब किताब और साहिब खाना का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हज़रात गिरामी, आप लोगों की तशरीफ़ आवरी से मेरी भी इज़्ज़त अफजाई हुई और मेरी किताब की भी रूनुमाई हुई। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के आने से, मेरा जी खुश हुआ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया।